بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خدیجہ فإن الله عز وجل ليباهي بك كراما الملائكة كل يوم مرارا. انتہائی معذرت کے ساتھ بزرگان تشریف فرما ہیں، بالخصوص میرے استاد ارجمن قبلہ وجل الاسلام حریمی صاحب کی موجودگی اور ان کا ہی سکھایا، ان کا پڑھایا، ان تک تفویض کرنے کے لیے یہاں حاضر خدمت ہوا ہوں. یہاں آنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف اس غرض سے کہ جب روز قیامت سخنران خدیجہ کے اسماء کی فہرست پڑھی جائے تو میں چاہتا ہوں کہ ان میں میرا نام ہو. بالکل اسی طرح کہ وہ پرندہ جب چلا تھا اپنے چھوٹے سے منہ میں پانی کا قطرہ لے کے، پوچھنے والے نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہتا ہے نہیں دکھ رہا، نمرود کی آگ بھڑک رہی ہے، میں اللہ کے خلیل کو بچانے جا رہا ہوں. کہا تم کیسے بچاؤ گے؟ کہتا ہے میں نے اپنے منہ میں پانی لے کے آیا تو دوں گا، میں اپنے منہ میں پانی لے کر آئی، میں اس پانی کے ذریعے سے آگ نمرود کو بجھاؤں گا. کہنے لگا نمرود کی آگ اتنی بھڑک رہی ہے اور آپ کا یہ قطرہ جو آپ کی پیاس بجھا نہ سکے کیسے نمرود کی آگ کو بجھائے گا؟ کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ میرا پانی کا یہ قطرہ نمرود کی آگ کو نہیں بجھا سکتا، میں چاہتا ہوں روز محشر اللہ کے خلیل کے نجات دینے والوں میں میرا نام ہو، اس غرض سے میں یہ پانی لے کے بس یہی مقصد لے کے داخل حسنات ہونے کے لیے آپ محترم علماء کی موجودگی میں محضر میں حاضر ہوا ہوں. ایک صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. ماہ ہے رمضان ہے، ماہ دعا ہے، ماہ مغفرت ہے، ربیع المؤمنین، الربيع الفقراء، الربيع القلوب، هو شهر دعيتم إلى ضيافة الله. یہ شہر اللہ ہے جس میں اللہ اپنے روزے دار بندوں کو اپنی مہمانی میں طلب فرما رہا ہے. تو میرا مقصد تھوڑا ماہ مبارک رمضان پر گفتگو کرنا اور اس کے بعد حیات نورانیہ یہ ام المؤمنین ام الائمہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا پر گفتگو کرنا تھا. میں اپنے سامنے بیٹھے مجموعے کو دیکھ کے ساری باتیں روک کر مختصر شخصیت حضرت خدیجہ پر دو باتیں، اس کے بعد آپ کی ضرورتیں تمام کر. اذان گرامی قدر اب علماء تشریح میں معذرت چاہوں گا. ایک مطلب ہے شخصیت حضرت خدیجہ اس قدر عظیم ہے، اس قدر بلند ہے کہ عام فہم انسان کے لیے آپ کی شخصیت والا کو درک کرنا بہت مشکل ہے، نہیں کر سکتا. عام انسان حضرت خدیجہ کو درک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شخصیت حضرت خدیجہ اتنی عظیم ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے نبی جس ہستی سے اپنا دل لگائے، یعنی جس سے محبت کرے، جو محبت سرور کائنات ہو، اسے خدیجہ کہا جاتا ہے. جس شخصیت سے کائنات کے سب سے بڑے نبی محبت کرے، محبوبہ محمد، اور جس کے ساتھ ذات گرامی مصطفیٰ وابستہ ہو، اس شخصیت کو حضرت خدیجہ کہا جاتا ہے. یہ انداز بیان نہیں ہے، یہ سخنرانی نہیں ہے، یہ فرمان لسان وحی ہے. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَكَانَ لَهَا مُحِبًّا وَبِهَا
خدیجہ وہ عظیم ہستی ہے جس سے محمد محبت کیا کرتے تھے اور محمد خدیجہ سے وابستہ تھے. اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت کس قدر بلند ہے جس سے کائنات کے سب سے بڑے نبی، گواہوں کے گواہ، شہیدوں کے شہید محبت کرے، اس شخصیت کو خدیجہ کہا جاتا ہے. نہ فقط محبت بلکہ شخصیت خدیجہ کے ساتھ جو شخصیت جڑی ہوئی ہے اس شخصیت کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے. گرامی قدر میں انتہائی اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے. حضرت خدیجہ کی شخصیت اتنی عظیم ہے، اتنی بلند ہے کہ ہمارے ائمہ نے ذات گرامی حضرت خدیجہ کو لے کے فخر کیا. بڑی بات ہے. ایک معصوم، ایک امام، ایک نیتوں کو پڑھنے والا، ایک اذہان کا مطالعہ کرنے والا، علم غیب کا مالک جو امام معصوم ہے، ایک غیر معصوم شخصیت کے ساتھ اپنی نسبت دے کے فخر محسوس کرے. بڑی بات ہے. ہمارا ائمہ نے حضرت خدیجہ کو لے کر کے فخر محسوس کیا ہے. امام حسن علیہ السلام نے کسی مقام پر ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ انا اشبہ الناس خدیجہ الکبریٰ، میں عالم انسانیت میں سب سے زیادہ خدیجہ کبریٰ سے مشابہ ہوں. ایک امام معصوم عام ہستی، حضرت خدیجہ کبریٰ معصوم نہیں ہے. ایک امام معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ فخر میں انا اشبہ الناس، میں لوگوں میں سب سے زیادہ مشابہ ہوں خدیجہ سے. خدیجہ یہ نہیں کہہ رہے میں حسن سے مشابہ ہوں، امام معصوم کہہ رہا میں خدیجہ سے لوگوں میں سب سے زیادہ مشابہ ہوں. امام حسین نے ارشاد فرمایا فخر کرتے ہوئے، روز عاشور لشکر یزید کو مخاطب کر کے امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا، حل تعلمون ان جدتی خدیجہ بنت خویلد، کیا تم لوگ جانتے ہو میری جدہ ماجدہ، میری بڑی ماں خدیجہ بنت خویلد ہے. یعنی حسین نے حضرت خدیجہ کو لے کر کے فخر کیا ہے. ایک گلاس پانی کا پلائیں گے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل تھک کے نہیں سنیں گے، تھوڑی ہماری محفل تھکی ہوئی ہے. اگر آپ بھی تھک کے سنیں گے تو پھر میں شاید کچھ نہ کہہ پاؤں. ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. جی میری جدہ ماجدہ، میری بڑی ماں جدہ ماجدہ خدیجہ بنت خویلد ہے. یہ وہ عظیم ہستی ہے جو عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لے آئی. اولین مسلمہ میری بڑی ماں حضرت خدیجہ ہے. میں خدیجہ کا بیٹا ہوں. حسین فخر محسوس کر رہا ہے اپنے آپ کو خدیجہ سے جوڑ کر، اپنے آپ کو خدیجہ سے ملا کر یہ فخر محسوس کر رہا ہے میں فرزند خدیجہ ہوں، میں خدیجہ کا بیٹا ہوں، میری بڑی ماں خدیجہ ہے. ایک اور صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. خود رسول گرامی اسلام نے کیا کہا؟ آئینہ مثل خدیجہ، یہ فرمان لسان وحی، یہ فرمان مصطفیٰ ہے. حضرت گرامی قدر حضرت پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں آئینہ مثل خدیجہ، کہاں ہے خدیجہ کی طرح؟ ہے کوئی خدیجہ کی طرح؟ یعنی پیغمبر یہ بتلانا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیں حضرت گرامی قدر کبھی میں کسی پر فاخر ہوں، اگر کسی پر فخر محسوس کروں تو شاید مبالغہ ہو اس شخصیت پر جس پر میں فخر کر رہا ہوں. مبالغہ آ رہا ہے سے شاید کام ہوں. اگر کہیں امام معصوم فخر کرے وہاں مبالغہ آ رہا ہے کہ تصور نہیں ہو سکتا ہے، کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہ مبالغہ ہو رہا ہے. پیغمبر کہتے ہیں آئینہ مثل خدیجہ، ہے کوئی خدیجہ کی طرح؟ یوں تو یوں. ایسا گرامی قدر شخصیت حضرت خدیجہ اتنی عظیم ہے کہ خلاق دو عالم نے حضرت خدیجہ پر فخر کیا. دیکھیں میں ابتدا سے لے کر آپ کو کسی منزل تک لے کے جاؤں گا، آپ کی ذمہ تمام کر رہا ہوں. جی ائمہ معصومین نے، ذات مصطفیٰ نے، اور یوں خلاق دو عالم نے جب اللہ نے چاہا فاطمہ کو صلب مصطفیٰ پر منتقل کرے، اور جب صلب مصطفیٰ سے
رحم فاطمہ پر انتقال دینا چاہ رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی تو حکم ہوا کہ آپ 40 دن چلا کرو، اب خدیجہ سے دور رہو۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں محسوس کیا کہ کہیں خدیجہ ناراحت نہ ہو۔ دیکھیں کتنی عظیم ہے، خدیجہ کہیں ناراحت نہ ہو اس بابت کہ کہیں یہ سمجھے کہ محمد مجھ سے خفا ہو گیا۔ پیغمبر نے عمار کو بھیجا اور عمار کو ویسے کہنے لگا، اے فاطمہ، اے خدیجہ، جا کے خدیجہ سے کہہ دینا عمار کہ میں یہ جو تم سے دور ہوا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، میں مطیع محض پروردگار سب سے بڑا اطاعت کرنے والا مصطفیٰ امر خدا کی بجاوری کی خاطر تم سے الگ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے لیے سب سے پہلے فرمان خدا، اس کے بعد دیگر چیزیں، حکم خدا ہوا سو میں تم سے دور ہوا۔ یہ جو دوری ہوئی ہے یہ مت سوچنا کہ مصطفیٰ تم سے ناراحت ہے یا مصطفیٰ کا دل بھر گیا ہے، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ امر خدا کی بجاوری کے لیے میں تم سے دور ہوا ہوں۔ اے خدیجہ تم اتنی عظیم ہو، تم اتنی عظیم ہو۔ عمار جا کے خدیجہ سے کہہ دینا کیا، یا خدیجہ فإن اللہ، فخر پروردگار شخصیت حضرت خدیجہ کو لے کر کے توجہ چاہوں گا، یا خدیجہ فإن اللہ عز وجل لیباہی بک کرام الملائکہ کل یوم مرارا۔ اے خدیجہ تم اس قدر اللہ کی نگاہ میں مقرب ہو کہ خداوند متعال ہر روز اپنے ملائکہ کے محضر میں تجھے دیکھ کر فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کی شخصیت کو لے کر آپ کو لے کر کے اللہ کل یوم کرام الملائکہ کل یوم، ملائکہ کے درمیان ہر دن فخر محسوس کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ اللہ نے شخصیت حضرت گرامی قدر خدیجہ پر فخر محسوس کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر بس میں یہ اختصار کر رہا ہوں، 2-3 خصوصیات ذات گرامی حضرت خدیجہ کی بیان کر کے 2 فطر مسائل کے اس کے بعد آپ کی خدمت میں۔ حضرت خدیجہ بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ تقریباً ایک کتاب میں نے دیکھا، عزیزان گرامی قدر پہلے ایک مقدمہ اس لیے کہ علماء بیٹھے اور وہ بھی انتہائی قابل قدر لائق احترام علماء کا منظر ہے۔ دیکھیں مجھے یہاں افراد کی کوئی احتیاج اور محتاجی نہیں، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر کام معیاری ہو، ہمارے ہاں اجتماع کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے لیے کمیت کی اہمیت نہیں ہے، کیفیت کی اہمیت ہے۔ یہاں بزرگان اور صاحب علم تشریف فرما ہے، میں چاہوں گا کہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میری کوتاہیوں کو بھی درگزر کریں گے۔ ایسا نہیں گرامی کا شخصیت حضرت خدیجہ اتنی عظیم ہے نا، اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں بہت مطلوب ہے، میں یہ لانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد خصوصیات خدیجہ بیان کروں گا۔ ایک صلوات ہدیہ کریں محمد آل محمد۔ حضرت خدیجہ کی شخصیت اتنی عظیم ہے، اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں بہت مطلوب ہے۔ اس شخصیت کو لے کر کے مؤسسے ہونے چاہیے۔ یہ میرا اپنا میری عقل نازک کہتی ہے کہ حضرت خدیجہ پر فلم بننی چاہیے۔ الحمدللہ ایران میں تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے حضرت خدیجہ کے اوپر، البتہ ہمارے معاشرے میں، ہمارا جامعہ میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں حضرت خدیجہ کی ذات اتنی عظیم ذات اور معاشرے میں مطلوب ہے۔ میں اور آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم حضرت خدیجہ کو اس مظلومیت سے بڑی مظلوم ہے حضرت خدیجہ۔ 2-3 خصوصیات حضرت خدیجہ کی انتہائی اختصار کے بعد اس کے بعد آگے تمام۔ پہلی خصوصیت حضرت خدیجہ کی یہ ہے کہ آپ سمجھدار اور فہیمہ ہیں۔ حضرت خدیجہ سمجھدار و درایت کی مالکہ۔ اس بات کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے جب پیغمبر گرامی قدر اسلام کا رشتہ ہے، میں ایک تقابلی جائزہ دوں گا اس بات کے سہارے سے، جب حضرت خدیجہ کے ہاں پیغمبر کا رشتہ آیا تو حضرت خدیجہ نے جو جواب دیا ہے، یہاں سے ذات گرامی حضرت خدیجہ کی سمجھداری کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب رشتہ آیا نا تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا جواباً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ کہا انی رغبت فیک، میں تم سے شادی کروں۔
کسی مرحلہ فکر میں لے کے جانا چاہتا ہوں. انی رغبت فیک، میں تم سے شادی کروں گی، کرنے کے لیے آمادہ ہوں، میں تیار ہوں. کن معیارات کی وجہ سے حضرت خدیجہ آمادہ ہے محمد سے شادی کرنے کے لیے؟ خدیجہ کے دماغ میں کیا معیارات ہیں؟ وہ اپنے پتی میں، ہونے والے شوہر میں کیا معیارات ڈھونڈ رہی ہے، کیا معیارات دیکھ رہی ہے جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ کہہ رہی انی راغبت فیک، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار. اب ذرا یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کی، ہمارے جامعہ کی خواتین بھی اپنے ہونے والے پتی میں یہ معیارات دیکھتی ہیں جو خدیجہ اپنے ہونے والے شوہر میں دیکھ رہی ہیں. کن معیارات کی وجہ سے حضرت خدیجہ آمادہ ہے ان رغبت فیک، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. پہلی وجہ حضرت خدیجہ کو جو معیار مصطفیٰ میں دکھا جس کی وجہ سے آپ شادی کے لیے راضی ہیں، پہلا معیار میری قرابت ہے. آپ سے جو میری قرابت ہے، قرابت داری کی وجہ سے میں تم سے شادی کرنے کے لیے میں تیار ہوں. دوسری وجہ وہ امانت، مصطفیٰ تیری امانت کے کیا کہتے ہیں؟ تیری امانت ایک ایسی عظیم شے ہے کہ جس کے بابت خدیجہ آمادہ ہے تم سے شادی کرنے کے لیے. اب اس قدر امین تھے کہ ابھی اعلان بعثت نہیں فرمایا ہے. جاہل عرب عبداللہ کے بیٹے کو امین اور صادق کے لقب سے جی آپ نے اپنی شخصیت کو اس انداز سے معرفی کیا تھا پیغمبر نے کہ جاہل عرب نے، جاہلیت اسلام، اسلام یعنی علم، اسلام یعنی معرفت، اس سے پہلے کا تو جاہلیت کا تو تھا. بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی اس میں جی. تو جاہل عرب نے مصطفیٰ میں دو معیاری چیزیں دیکھی، کہا آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. کسی مرحلے پر میں نے مصطفیٰ نے ان کو جمع کیا، کہنے لگا لوگوں یہ جو القابات سے مجھے نواز رہے ہو نا، کہ ان القابات پر یقین بھی رکھتے ہو؟ کہا جی بالکل ایسا ہی ہے. کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہیں برباد کرنا چاہتا ہے، کہ میری بات کو مان لو گے؟ کہنے لگے جی ہم مانیں گے. کہا مصطفیٰ نے تم چلے جاؤ وہاں، اور آپ نے دیکھا وہاں کسی لشکر کو نہیں کرا، تب کیا کہو گے؟ کہنے لگا ہم اس موقع پہ یہ کہیں گے کہ عبداللہ کا بیٹا جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ ہماری آنکھوں کی بصارت کی کمی ہے کہ ہمیں وہ لشکر نہیں دے رہا ہے. قبل از اعلان بعثت مصطفیٰ نے اپنے آپ کو صادق اور امین منوایا تھا. کیا کہتی ہے حضرت خدیجہ؟ وہ امانتک، کہ مصطفیٰ تیری امانت داری کی وجہ سے میں آمادہ ہوں تم سے شادی کرنے کے لیے. وہ حسن خلق، تیسرا معیار حضرت خدیجہ جو اپنے ہونے والے شوہر میں دیکھ رہی ہے، وہ حسن خلق، تیرے اچھے اخلاق کی وجہ سے. انک لعلی خلق عظیم، مصطفیٰ تیرے اخلاق کے کیا کہیں میں آمادہ ہوں تجھ سے شادی کرنے کے لیے. انتہائی ضروری. اور چوتھی چیز جو معیار خدیجہ اپنے شوہر میں دیکھ رہی ہے وہ صدق حدیث ہے، تیری سچائی، تیری صداقت باعث بنی کہ میں تجھ سے شادی کرنے کے لیے آمادہ. یہ قبل از اعلان بعثت حضرت خدیجہ اتنی بڑی سمجھدار تھی کہ اپنے ہونے والے پتی ماچی ہوئے. اور آج کل کے ہمارے معاشرے کی عورتیں اپنے ہونے والے پتی میں یہ معیارات دیکھتی ہیں. اگر دیکھتی الحمدللہ، کہیں ایسا نہ ہو میری یہ باتیں ساری جھوٹ ہو، ایسا نہ ہو کہ جہیز کا مطالبہ ہوتا ہو، گھر کا مطالبہ ہوتا ہو، گاڑی کا مطالبہ، جی یہ چیزیں بھی فرعی ہیں، ضروری ہے، ہونا چاہیے، لیکن معیار یہ نہیں ہو. معیار وہ ہو جو خدیجہ نے چنا ہے جی، جو خدیجہ نے رکھا ہے. پہلی خصوصیت حضرت خدیجہ کی سمجھداری. آپ فہمہ تھی، سمجھدار تھی، آپ کی درایت بڑی عظیم ہے خدیجہ کی درایت. اور دوسری خصوصیت اپنے شوہر کی مطیع و فرمانبردار. حضرت خدیجہ اپنے شوہر کی اطاعت میں رہی ہے. اس بات کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے. کانت، توجہ چوبا انتہائی ضروری ہے، کانت من احسن النساء جمالا. حضرت خدیجہ اپنے دور میں سب سے زیادہ خوبصورت، جمالن، جمال کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے سب سے زیادہ. دیکھیں اطاعت کی بات، اطاعت کو ذہن میں رکھیں گے.
شوہر کی فرمانبرداری، کانت من احسن النساء جمالا، اپنے زمانے میں سب سے زیادہ آپ خوبصورت تھی، وَأَكْمَلِهِنَّ عَقْلًا، اور عقلی اعتبار سے آپ کامل تھی، وَأَتَمِّهِنَّ رَعْيًا، اور آپ رائے صحیح کی مالکہ تھی۔ جی شخصیت حضرت خدیجہ سب سے زیادہ خوبصورت، عقل کے اعتبار سے کامل، اور تیسری چیز اتمہن رعیا، رعی صحیح کی مالکہ، اتنی عظیم عورت، اتنی بلند عورت، 400 غلام اور کنیزوں کی مالکہ تھی۔ خدیجہ کے گرد 400 نوکر جا کر چکر کاٹتے تھے، اینی ٹائم خدیجہ کی خدمت کے لیے 400 کنیزیں اور غلام آمادہ رہتے تھے۔ اتنی عظیم عورت، عقل کے اعتبار سے کامل، حسن کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوبصورت، اور مال ثروت کا تو کیا کہنا۔ اس دور میں ملکۃ العرب، سب سے بڑی مالدار خاتون، آپ کے مقابلے میں کوئی دوسرا نہیں تھا، ملکہ برطانیہ، اگر یہ کہوں شاید سمجھ میں آ جائے، البتہ علماء ہے علماء کے پاس سمجھ میں آ جاتی، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، میں عوام کی خاطر یہ بات کر رہا ہوں، آپ کے لیے یہ بات نہیں ہے، آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ جی ملکہ یعنی آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ ملکۃ العرب، آپ کے اونٹوں کے جو بار ہوتے تھے نا، کاروان جب چلتا تھا، اس سرے کو اگر خدیجہ کا جو کاروان چلتا تھا کاروباری، اگر اس سرے میں کوئی بندہ کھڑا اس سرے کو دیکھتا تو دکھتا نہیں تھا، اتنا لمبا تیرا کاروبار چلتا تھا۔ جی آپ سب سے بڑی امیر، ثروت مند، اور عقل کے اعتبار سے کامل، حسن کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوبصورت، رائے صحیح کی مالکہ، 400 نوکروں کی مالکہ، جب محمد کے حضور آتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ بیتی بیتک، توجہ جاؤں گا، اطاعت مصطفیٰ، اطاعت شوہر، کیا درس دے رہی ہے فاطمہ خدیجہ میں اور آپ کے معاشرے کے عورتوں کی؟ بیتی بیتک، میرا گھر تمہارا گھر ہے، وَأَنَا جَارِيَتُکَ، اور میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک صلوات ہے کہ کریں گے محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ بیتی بیتک، اتنی بڑی عورت، اتنی عظیم عورت، بیتی بیتک، مصطفیٰ میرا گھر تیرا گھر، وَأَنَا جَارِيَتُکَ، اور میں تیری کنیز ہوں۔ کیا بتلانا چاہتا ہے؟ بس یہی تو لانا تھا، کیا بتلانا چاہتا ہے؟ مدیریت شوہر کہتی ہے مجھ پر ہمیشہ، اور درس دیا آنے والی ہر عورت کے کہا اے محمد مجھ پر ہمیشہ تیری مدیریت رہے گی۔ یہ بتلانا چاہ رہی ہے اہمیت حسن، اپنے شوہر کو، خدیجہ کتنی اہمیت دے رہی ہے اپنے شوہر کو، اتنی عظیم خاتون۔ یہ ہے اطاعت خدیجہ کہ آج کل ہمارے معاشرے میں کوئی ہماری بہن، دیکھیں میں نعوذ باللہ کسی کی توہین کرنا نہیں چاہتا، تحقیر کرنا نہیں چاہتا، انتہائی معذرت کے ساتھ 10 سال جوڑ کے، جی آج کل ہمارے معاشرے میں الحمدللہ بہت کم ہے، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی آنے والی پتنی اپنے شوہر کے یہاں آتی ہے دلہن، اور گھر جہیز میں ساتھ لے کے آتی ہے، تو کئی باہر تانے دیتی ہے، کہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے نا، گفتگو ہو جاتی ہے، تو گھر میرا ہے، ہاں احسان چکا۔ خدیجہ کیا کہتی ہے؟ اتنی عظیم عورت، بیتی بیتک، میرا گھر تیرا، وَأَنَا جَارِيَتُکَ، اور میں تیری کنیز ہوں، ہر وقت میں تیری خدمت کے لیے آمادہ ہوں۔ انتہائی اچھا، آخری بات اور آخری بات، اور تیسری خصوصیت حضرت خدیجہ کی اتنی عظیم ہے، ایثار و فداکاری۔ 60 خصوصیات ایک کتاب میں ذکر ہوئے، میں نے ان سے 3 کو لے لیا۔ ایثار و فداکاری ہے حضرت خدیجہ، بہت عظیم، بہت عظیم، بس اس کو کیا اختصار کیا؟ اذان کرام قدر، حضرت خدیجہ کے پاس بہت کچھ تھا، جیسے کہ عرض ہوا ملکۃ العرب، اس زمانے کی سب سے ثروت مند ترین خاتون، 400 غلاموں کی مالکہ، عقل حسن کے اعتبار سے بے مثال، اتنی عظیم خاتون، ایثار و فداکاری تو دیکھیں، اس کے پاس جو کچھ تھا نا، جو دولت تھی نا، جو نوکر چاکر تھے، سب کے سب راہ مصطفیٰ علیہ، سب کچھ قربان کر دیا، کچھ نہیں بچا، یہاں تک یہ وقت بھی خدیجہ نے دیکھا، اس ملکۃ العرب یہ وقت دیکھا
کہ ایک دفعہ شعب ابو طالب میں دیکھنے والی آنکھ نے دیکھا ملکۃ العرب اپنی چہیتی لاڈلی فاطمہ کو لے کر ایک گوسفند کی کھال میں آرام کر رہا تھا۔ جی میں تمہیں کہیں لے کے آ سکا چاہے اتنی عظیم خاتون 400 جس کے نام آج کے دور میں اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلے نا مرسیڈیز کے ساتھ اور 400 نوکر چاکر ساتھ میں ہو تو اس کا دیکھو روح کتنا عظیم ہوتا ہے۔ ملاحظہ کریں آپ کو دیکھیں 400 غلاموں کی مالکہ اور سب سے عظیم ترین عورت شعب ابو طالب میں 3 سال گزارے ہیں خدیجہ نے اور اپنی ایک چہیتی لاڈلی فاطمہ کو اپنے سینے پہ سلایا ہے اور خود گوسفند کی کھال میں کہنا یہ چاہتا اتنی عظیم عورت اتنی سرمن ترین عورت کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پینے کے لیے پینا نہیں تھا، بچھونے کے لیے بچھونا نہیں تھا۔ دنیا کی خان میں ایسا نہیں کہ قدر کبھی اس خاتون نے کسی سے کچھ طلب نہیں کیا، بالخصوص مصطفیٰ ہمیشہ اس نے دیا ہے۔ جب ضرورت پڑی نا مال مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر کر دیا، لے لیں مصطفیٰ، ضرورت پڑی مال کی کم مصطفیٰ کی مال۔ جب مصطفیٰ نے جو جہاں بھیجا تاریخ میں نہیں دکھا سکتی کبھی خدیجہ نے مصطفیٰ سے کچھ مانگا، کچھ نہیں کچھ بھی نہیں۔ ایسا نہیں گرامی قدر اس قدر یہ ثروت مند ترین خاتون اس قدر غریب ہو گئی، اس قدر مظلوم ہو گئی، جیسے کہ عرض ہوا کھانے کے لیے کھانا نہیں، بچھانے کے لیے بچھونا نہیں۔ کبھی اس نے مصطفیٰ سے شکایت نہیں کی، کبھی مصطفیٰ سے کچھ طلب نہیں کیا، کبھی اپنے شوہر کو کبھی ناراض نہیں کرایا۔ وقت آخر بس یہی بات ہے کہ 2 فکر مسائل کے وقت آخر حضرت خدیجہ نے حضرت مصطفیٰ سے ایک درخواست، ایک درخواست، وہ بھی مستقیما نہیں کی، ڈائریکٹ نہیں کی، کہتی ہے مجھے مصطفیٰ سے حیا آتی ہے، مجھے مصطفیٰ سے شرم آتی ہے۔ ڈائریکٹ مصطفیٰ سے درخواست نہیں کی بلکہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بھیجا، کہا فاطمہ جاؤ اپنے بابا سے کہنا کہ تیرے ابا کا کفن دے دینا، خدیجہ کے پاس کفن نہیں ہے۔ کہہ دینا جا کے بابا سے فاطمہ خدیجہ اب آپ کو رخصت ہو کے آپ سے رخصت ہو کے جا رہی ہے، اپنے خدا سے ملاقات کے لیے جا رہی ہے۔ خدیجہ کے پاس پہننے کے لیے کفن نہیں ہے، آخر ایک ہی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، اتنی امیر ترین خاتون کفن نہیں تھا، کہتی اپنے بابا سے کہہ دینا کہ اپنے ابا کا کفن دے دے۔ عزادارو خدیجہ اس دنیا سے چلی گئی، میں کہوں گا بی بی خدیجہ آپ تو رخصت ہو گئی، آپ خوش قسمت تھی، دنیا کے رنج و الم سے، دنیا کی مصیبتوں سے آپ آزاد ہو گئی اور اس دنیا سے چلی گئی، مگر آپ نے فاطمہ کو بڑے سختیوں کے ساتھ پالا تھا، بڑے نازوں کے ساتھ پالا تھا۔ فاطمہ کے لیے اپنی ماں کا جانا یہ صدمہ بہت عظیم تھا۔ بار بار آ کے اپنے بابا سے پوچھتی ہے بابا میری اماں کہاں ہے، بابا میری اماں کہاں ہے۔ فاطمہ کی دل آزاری ہو رہی تھی، فاطمہ کا دل گھبرا رہا تھا، فاطمہ کا دل گھٹ رہا تھا۔ اللہ کی مشیت کو یہ برداشت نہیں ہوا، جبریل کو نازل کیا، کہا جاؤ جبریل فاطمہ سے کہو ارے اپنی ماں کے بارے میں پریشان مت ہو، تیری ماں کو اللہ نے قیامت میں لولو کا گھر بنایا ہے، تیری ماں قیامت میں جنت میں لولو کے گھر میں آرام کر رہی ہے۔ اے بی بی فاطمہ تیری ماں تو دنیا کی مصیبتوں سے آزاد ہو گئی اور جنت کے گھر میں چلی گئی۔ بی بی اس دن کو یاد کرو جب تجھے گھر سے نکالا جائے گا اور تیرے پشت پر تازیانہ مار دیا جائے گا۔ سلام ہو بی بی زہرا پر، ہاتھ جوڑ کے قبر رسول کا رخ کر کے کہتی ہے صبت علیہ وسائل۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا قال محمد عجب القلب ينقلبون۔
خداوندہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، خداوندہ ماہ مبارک کے رمضان کے برکات اور فیوزات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، خداوندہ ہمیں ماہ مبارک کے رمضان کے برکات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، خداوندہ ہمارے گناہان کبائر و صغائر کو عفو درگزر فرما، خداوندہ جو حیات میں ہیں جو زندہ ہیں انہیں تو عمر عطا فرما، خداوندہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، حاضرین مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما، شہداء کی مغفرت ان کے درجات کو بلند فرما، رہبر کبیر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں میں قائم و دائم رکھ، انہیں طول عمر عطا فرما، ہماری سب سے بڑی حاجت حق الحاجات منجی عالم بشریت امام رما کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خاص اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور